أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین کرام، آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمل کے اندر نیت کی کیا حیثیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، یہ مشہور حدیث ہے۔ اب میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی رہتا ہے، اس نے 99 قتل کیا رہتا ناحق بنا غلطی کے۔ ایک قتل کی سزا اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا ناحق کسی کا، کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن اس کے دل میں پھر توبہ کا خیال آتا ہے، اس کی نیت دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، 99 قتل ہو گیا، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ وہ جاتا ہے، ایک کسی سے پوچھتا ہے، فتویٰ پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، ناحق کیا، بنا کسی غلطی کے، بنا کسی گناہ کے، کیا کوئی معافی میری ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہو سکتی۔ ان کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر بھی دل میں اس کے توبہ کی خواہش پوری ہو رہی، توبہ کی خواہش تھی، پچھتاوا ہو رہا تھا کہ مجھ سے غلطی پہ غلطی ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ پھر کسی سے جا کے اس نے فتویٰ پوچھا، یہ سوال پوچھا کہ مجھ سے 100 قتل ہو چکا ہے ناحق، کیا میرے لیے معافی ہے؟ معافی کا کوئی دروازہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کے رہو، ان سے کچھ سیکھو، دین اسلام کی باتیں سیکھو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ چل دیا، اس کی نیت خالص تھی، فوراً وہ اسی راستے کی طرف، وہ بستی کی طرف چل دیا۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم پڑتا ہے کہ نیک لوگوں کی ساتھ میں رہنے، نیک لوگوں کی بستی میں رہنے کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی چیز محبوب ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں رہے انسان، اور نیک لوگوں کو ہی اپنا دوست بنائے، کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست کی دین پر ہوتا ہے۔ وہ چل دیتا ہے، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب جو فرشتے جو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے رہتے ہیں، اور برے لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے رہتے ہیں، لے جانے کے لیے روح نکالنے والے فرشتے تو روح ملک الموت ہیں، ایک ہی فرشتہ ہے، لیکن اس کی روح کو لے جانے کے لیے 2 طرح کے فرشتے رہتے ہیں، ایک نیک لوگوں کی روح لے جاتے ہیں، ایک برے لوگوں کی۔ تو دونوں طرح کے فرشتے آئے اس کے پاس، جو نیک لوگوں کی روح لے جاتے ہیں وہ بھی آئے، اور جو برے لوگوں کی لے جاتے ہیں وہ بھی آئے۔ تو ایک جو نیک لوگوں کے لے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں میں اس کے روح کو میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس نے نیت کری تھی، خالص نیت کی تھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی، حالانکہ اس نے ابھی توبہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ جو دوسرے فرشتے جو برے لوگوں کی روح لے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے کوئی نیکی نہیں کی اپنی زندگی میں، اس نے 100 لوگوں کا ناحق قتل کیا، ہم اس کو روح لے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک معاملہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، دونوں طرف کی دوری ناپو، دونوں طرف کی دوری ناپے فرشتے، تو جدھر کی طرف وہ جا رہا تھا ادھر سے تھوڑا سا وہ قریب پہنچ چکا تھا، مطلب بیچ سے، سینٹر سے وہ تھوڑا سا آگے تھا جدھر جا رہا تھا اس کی طرف۔ اتنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ اس نے خالی نیت کیا تھا اور چل دیا تھا، کوئی بھی نیکی نہیں اس نے کی تھی، 100 قتل کیا تھا ناحق، اور اس کی نیت کے اوپر، اس کی خالص نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، غفور الرحیم نے اس کو بخش دیا، اس کے پورے 100 قتل کے گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے خلوص عمل کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اتنی نیکی کرو، ایک نیکی کرو، لیکن 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، لیکن خلوص نیت سے۔ 1 کروڑ خرچہ کرو، دکھاوے کے لیے خرچہ کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا گناہ ہی ملے گا۔ حج پہ حج کر کے آؤ، لیکن اس کے اندر اگر ریا نمود ہے، دکھاوا ہے، لوگ حاجی کہیں گے تم کو، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ ایسی نیکی قبول ہی نہیں، مردود ہے، بلکہ وہ اور عذاب بن جائے گا تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نیکی ہم کریں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نہ اس میں ریا نمود ہو، نہ تکبر ہو، نہ کچھ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو خالص رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔